نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان کا پہلا حصہ نشر ہو چکا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ان کو بنایا گیا ہے، اور ان کی اطاعت، ان کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے۔ اسی اتباع اور اطاعت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی لازم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو زندگی کے تمام دائروں کے حوالے سے، تمام شعبوں کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کی تفصیلات اپنے قول سے، اپنے عمل سے بتائی ہیں۔ اس سے پہلے عقائد اور اس کے بعد حقوق والدین، یتیم اور رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے کو اب میں یہاں سے آگے بیان کر رہا ہوں۔ ایک اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ ان کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اس کو بیان کرنے سے قبل شادی اور بیاہ کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ نکاح کے ذریعے خاندان کو بنانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ جس طرح قرآن میں یہ حکم ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو گھر بسانے کی، اس کو چاہیے کہ وہ گھر بسائے، نکاح کرے، اور جو گھر نہیں بسا سکتا تو پھر وہ روزہ رکھے، اس کے ذریعے اس کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جو میرے طریقے پر اور میری سنت پر عمل نہ کرے پھر وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اس کے بعد میاں بیوی کے حقوق اس کو بھی بتایا ہے۔ بیوی کے لیے مہر یہ شوہر پر لازم کیا گیا، اس کی ادائیگی کی ترغیب دی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد جب ہو جائے تو ان کی پرورش کی بھی تعلیم آپ نے دی ہے۔ اگر کہیں پر یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے کی صورت کیا ہوگی، اس حوالے سے طلاق اور خلا کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ عورت پر عدت کب ہوگی اور کن صورتوں میں ہوگی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ مرد اور عورت، ان میں سے اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار بنایا، نگران اور منتظم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل راع وهو مسئول عنہ، مرد نگران ہے اور اس کی رعیت یعنی بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت میں اس سے سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے مقام کے حوالے سے بیوی کو جو تعلیم دی ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو بطور تعظیم سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت 5 نمازیں ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، اسے حکم کرے تو اطاعت کرے، وہ اگر موجود نہ ہو تو اپنی عزت اور شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، اس کی رضا کے مطابق عمل کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ دوسری جانب بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا اوپر والا حصہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھا رہے گا۔ تم عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا خیال رکھو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں، اس کی فطرت میں یہ ٹیڑھپن موجود ہے، جس طرح پسلی میں ٹیڑھپن موجود ہے۔ اب اگر کوئی پسلی کے ساتھ زور آزمائی کرے گا تو ظاہر ہے پسلی سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت پر سختی کرے گا، اس کے مزاج کو بدلنے کے لیے سختی کے ساتھ کوشش کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، نہ اسے برا بھلا کہو، اور ناراضی ہونے پر صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جس طرح تم اپنے لیے جس معیار کا کھانا پینا اور پہننا پسند کرتے ہو، اسی معیار کا اپنی بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور یہ تعلیم دے دی ہے کہ خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ اسی طریقے سے اس کی برائی کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو، اس کا مت اظہار کرو۔ اور اگر ناراضگی ہو گئی ہے اور کسی وجہ سے تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہو تو ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ہاں گھر ہی میں بستر الگ کر دو۔ یہ اس حد تک تو اظہار ناراضگی جائز ہے، اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ کہ ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، ان کو میکے بھیج دیا جائے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد یتیم کے حقوق، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو، یعنی اپنا رشتہ دار ہو، اپنا عزیز ہو، یا کسی اور کا ہو، فرمایا جو اس طرح کفالت کرے گا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فرق رکھا، اس طرح معمولی سا فرق رکھا، یعنی یہ شخص جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پڑوسیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی شر انگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ نرم رویہ، یہ جو ہے حق ہے اور ان کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ مسلمانوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، یعنی جس طرح دو بھائیوں میں اخوت اور محبت اور تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان دونوں کے درمیان اگرچہ نسبی تعلق نہیں ہے لیکن یہ ایمانی رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے، تو فرمایا یہ آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں جیسا تعلق ہونا چاہیے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے
اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی کوئی عیب اس کے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کا اشتہار نہ دے، بلکہ اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرے۔ فرمایا جو شخص اس طرح پردہ پوشی کرے گا تو روز قیامت اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، یہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عیوب پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں پردہ پڑا ہوا ہے، یہی پردہ آخر میں بھی پڑا رہے گا، بشرطے کہ اس نے دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کی ہو۔ لیکن اگر کسی نے پردہ پوشی نہیں کی تو آج تو اس نے دوسرے مسلمان کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، تو کل قیامت کے دن اس کا جو عیب ہوگا اللہ اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن فرد واحد کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھتا ہے، اور اگر اس کا سر تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ جس طرح پورا ایک جسم آپس میں ملا ہوا ہے، پیوست ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے۔ مثلا آنکھ دکھ رہی ہے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری تکلیف ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، یا ہاتھ میں تکلیف ہے تو آنکھ یہ نہیں کہتی کہ تمہاری تکلیف ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، نہیں، اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جو ہے تکلیف صرف اس مسلمان ہی کو نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کا اثر اور درد جو ہے تمام مسلمان محسوس کریں اور اس تکلیف سے اس کو نجات دلانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی ایک شخص نے اپنے لیے سودا کر لیا، بے کر لی ہے، اب اس کے اوپر آ کر کے کوئی اور جو ہے زیادہ قیمت دے کر کے اس کی چیز کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ فرمایا یہ عمل نہ کرو اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہنا، لوگو تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، یعنی اگر اس دل میں اللہ رب العالمین کا خوف موجود ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا احساس موجود ہے، اللہ رب العالمین کی محبت موجود ہے، تو پھر تو واقعی تم مومن ہو، متقی ہو، اس کا اثر تمہارے عمل میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر یہاں پر خوف الہی نہیں ہے، یہاں پر محبت الہی نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اور ظاہر میں کتنا ہی اچھا انداز کیوں نہ اختیار کر لو، تم متقی نہیں بن سکتے ہو۔ پھر فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، یعنی وہ مسلمان بہت برا ہے جو دوسرے مسلمان کی تحقیر کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے۔ فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت یہ سب حرام ہے، اور اس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حوالے سے بھی تعلیم دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مال یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، مال اور دولت انسان کے پاس ہوگا تو اس کی زندگی آسان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ نے مال، دولت، کسب اور محنت اور معیشت کے حوالے سے بھی تعلیم دی ہے۔ فرمایا وہ مال کتنا ہی اچھا ہے جو کسی نیک اور پارسا انسان کے پاس ہو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایک شخص
نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار اور دیندار ہے، تو اس کے پاس مال کا ہونا یہ ایک اچھی صفت ہے، اس لیے کہ وہ اس مال کے ذریعے اپنے اوپر جو اس کا حق ہے، اپنے جسم کا، اپنے بدن کا، وہ ادا کرے گا، اپنے بچوں کا حق ادا کرے گا، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستوں پر وہ اپنا مال خرچ کرے گا، تو ایسا مال جو ہے اس کے حق میں سراسر خیر اور بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مال کتنا ہی اچھا ہے، یعنی یہ مال عمدہ ہے۔ تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ انسان مال نہ کمائے اور جو ہے غربت اور افلاس کی زندگی بسر کرے، نہیں، مال کماؤ، اور مال اس طرح کماؤ کہ اس کے ذریعے بندوں کے حقوق ادا کر سکو اور اللہ کے حقوق ادا کر سکو۔ کسب اور محنت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں تعلیم دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ محنت کرو، کسب اختیار کرو، خواہ جو ہے وہ اوزار کے ذریعے ہو، خواہ جو ہے وہ تجارت کے ذریعے ہو، خواہ وہ کسی جگہ نوکری کرنے کے ذریعے ہو، جو بھی صورت ہو، تمہاری اپنی کمائی ہو، یہ بہترین مال ہے، یہ بہترین نعمت ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اور پھر بطور مثال حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے اور اس سے جو ہے اپنی روزی کا انتظام فرماتے تھے۔ اس کے بالمقابل حرام مال کے حوالے سے اور اس کے اثرات سے آگاہ کیا، فرمایا وہ گوشت جو حرام مال سے بنا ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، یعنی جس جسم کی پرورش مال حرام سے ہوئی ہے تو ایسا جسم قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم فرمایا اسی چیز کے متعلق مؤمنوں کو بھی حکم فرمایا۔ وہ ارشاد باری تعالیٰ، رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان آیات کو بیان کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، سفر کی وجہ سے خاک آلود ہے۔ ایسا شخص آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، مطلب یہ ہے وہ اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے حرام کی غذا دی گئی ہو، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اگرچہ قبولیت دعا کے بہت سارے اسباب جمع ہے۔ یہ شخص سفر کی حالت میں ہے، اس شخص نے جو ہے ہاتھ بلند کر دیے ہیں، یہ شخص اپنے رب کو پکار رہا ہے، التجا اور فریاد کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا سب کا سب حرام ہے، تو لہٰذا اس کی ساری دعا رد ہو رہی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مال حرام اگر کوئی کھائے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اور حدیث کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، مال حرام سے صدقہ کرتا ہے، تو اس کا یہ مال حرام کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس پر عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی
اور قناعت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا سادگی، اعتدال، میانہ روی نبوت کا 24واں حصہ ہے۔ یہ سادگی جو مطلوب ہے خریداری میں، کھانے پینے پہننے، ہر چیز میں مطلوب ہے، یعنی ہر چیز میں اعتدال کی حالت ہو۔ قناعت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے بقدر ضرورت روزی دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عطا پر قناعت کرنے کی ترغیب دے دی۔ قناعت یہ ہے کہ جو کچھ میسر ہے اس پر جو ہے وہ صبر کر لے، غیر ضروری خواہشات سے رک جائے، اپنی احتیاج کو کم سے کم کرے، یہ طریقہ ہے قناعت کا۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اختیار کیا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں۔ ایک موقع پر صحابہ نے اس فراخی کے لیے دعا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے انہیں دنیا دے دی جائے اور ہمیں آخرت؟ قناعت کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ فرمایا جس شخص نے طاقت کے باوجود اور ایک روایت کے مطابق تواضع کے طور پر خوبصورت لباس ترک کر دیا، یعنی سادگی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کرامت کا جوڑا پہنائیں گے قیامت کے دن۔ قناعت کی ضد حرص اور لالچ ہے۔ حرص اور لالچ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر مزید عمر اور مال کی حرص اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے، جبکہ سادگی کی ضد جو ہے وہ عیش پرستی ہے۔ اس حوالے سے حضرت معاذ کو ترغیب دی کہ آرام طلبی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، یعنی عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا یہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے جوتے اچھے ہوں، تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر اور اپنے کو اونچا سمجھا جائے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ رب العالمین نے فراخی دی ہے اس فراخی کے مطابق جو ہے اس کا وہ اظہار کرے، یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ ایک صحابی کو بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ جواب میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس مال موجود ہے۔ تو فرمایا اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دے دی کہ یہ منع نہیں ہے، البتہ اگر عمدہ لباس نمود اور نمائش کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، تو پھر اس کی مذمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ فرمایا جو شخص دنیا میں لباس شہرت پہنتا ہے، یعنی ایسا لباس پہنتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، تعریف کریں اور اس کے بارے میں جو ہے آپ ذکر کرتے رہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت لباس مذلت پہنائے گا، یعنی ذلیل کر دینے والا لباس پھر جو ہے اس کو نصیب ہوگا۔ مالی کی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، مال کے ذریعے
اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، مال کے ذریعے جنت کو حاصل کرنا، اس کی ترغیب آپ نے متعدد احادیث میں دی ہیں، اور اس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہے انفاق کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے تھے۔ انفاق کی ضد سود ہے، سود کی حرمت کو، اس کی قباحت کو بیان کیا، اور اس حوالے سے کن صورتوں میں سود ہوتا ہے اور کن صورتوں میں سود نہیں ہوتا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حرام اشیاء کی خرید اور فروخت کو ممنوع قرار دے دیا۔ خرید اور فروخت کے وقت نرمی برتنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچنے اور خریدتے اور تقاضے کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرمایا فروخت کرتے وقت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو، کیونکہ اس سے تجارت کو فروغ تو ملتا ہے لیکن پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسموں سے سودا بیچنے والوں کے لیے وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آزار لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ تو اس حدیث میں جو ہے آپ نے وعید سنائی ہے ان تاجروں کو جو تجارت کرتے وقت، مال کو فروخت کرتے وقت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد کریں اور ان سے مال خرید لیں۔ لین دین کے وقت جو اضافی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجروں کی جماعت بیع کرتے وقت لغو باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی ہوتی ہیں، لہٰذا تم اس کے ساتھ صدقے کو شامل کر لیا کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تاجروں کو فاجروں کے زمرے میں جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تاجر اور فاجر شخص جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، سوائے اس کے جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی اور صدقہ کیا۔ یعنی تقوی کی روش اس نے اختیار کی تمام معاملات میں، تجارت میں بھی تقوی، مال میں دھوکہ نہیں دیا، غلط مال نہیں دیا، جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، تو ایسا شخص جو ہے وہ فاجر کے زمرے سے بچ جائے گا۔ نیکی کی اور صدقہ کیا۔ اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ دوسری حدیث فرمایا جو شخص مسلمانوں پر غلہ روک دے، ذخیرہ اندوزی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جذام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی وہ یہ ہے کہ یہ مال اس طرح جمع کر لے، سمیٹ لے کہ مال کی قلت ہو جائے اور لوگ جو ہے مجبور ہوں اسی سے مال خریدنے پر، اس لیے کہ مارکیٹ میں کہیں اور مال ہوگا نہیں اور سب مال کا سٹاک اس کے پاس موجود ہے، اس کے گودام میں موجود ہے۔ اب یہ منمانی کرتا ہے، اپنے حساب سے قیمت بڑھاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر مارکیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے اور یہ مال اپنے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے کہ آگے جا کر کے دوسرے موسم میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، میں اس وقت فروخت کروں گا، تو یہ منع نہیں ہے۔ منع ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس طرح مال ذخیرہ کرے، اس طرح غلہ ذخیرہ کرے کہ اس کے نتیجے میں باقی مارکیٹ سے، بازار سے مال ختم ہو جائے، غلہ ختم ہو جائے اور صرف اسی کے پاس رہ جائے اور پھر یہ منمانی کرے، تو اس کو جو ہے منع فرما دیا۔ تنگ دستوں کو قرض وغیرہ میں مہلت دینے کی تعلیم اور ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ
اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے، یعنی دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کر لے۔ اگر وہ تنگ دست ہے، فی الحال ادائیگی نہیں کر سکتا، اگرچہ ادائیگی کا وقت آ گیا لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو تم اسے مہلت دے دو، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، جو مناسب ہو اتنا ٹائم اور دے دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا قرض ہی معاف کر دو، یا تو پورا معاف کر دو یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے قیامت کی تکلیفوں سے اسے نجات عطا کر دیں گے۔ دوسری حدیث ارشاد فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس دن، جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے میں اس شخص کو بھی جگہ مل جائے گی جو قرض لینے والے کو یا تو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے کے مال کو غصب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سن لو، ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ دین کے غلبہ اور استحکام اور اسلامی ریاست کی دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود جہاد بھی کیا اور اس جہاد کی ترغیب بھی دی، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق غزوات اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ شہید کا درجہ اور شہید کے لیے انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی۔ جرائم کے انسداد کے لیے قصاص، دیت، حدود، تعزیرات کے احکام، اس کو جو ہے آپ نے تفصیل کے ساتھ اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے بیان کیا۔ حاکم، قاضی، جج اور عدالتی امور سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی۔ ظلم اور ناانصافی کی تمام شکلوں کو ممنوع قرار دیا۔ حلال اور حرام، چاہے وہ کھانے اور پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ پہننے سے متعلق ہو، چاہے وہ جانوروں کے حوالے سے ہو کہ کون سا جانور حلال ہے اور کون سا حرام ہے، یا جو ہے دیگر امور ہیں، ان سب میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا۔ ہبہ کرنا، ہدیہ اور تحفہ دینا، اس کی تعلیم دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے۔ پھر اس سے متعلقہ جو احکامات اور ہدایات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ وصیت کے احکام، وراثت کے احکام، اس پر جو ہے تعلیم دی ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ اپنے ستر پوشی کرو گے، عورتوں کو حکم دیا کہ پردے میں رہو گے، مخلوط مجلس اور اجنبیوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بد نظری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام دائروں کے لیے، تمام شعبوں کے لیے ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے جو ان کے احادیث کا ایک مختصر سا گلدستہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کی انفرادی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے گھر کی اصلاح ہوتی ہے، اور ان انسانوں سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان تمام تعلیمات پر عمل کیا، ان کی زندگیاں پاکیزہ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا جس کو عرف عام میں مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست ایک ماڈل ریاست بن گئی کہ اس کی نظیر
نہ ماضی میں ہے اور نہ ہی آج اور نہ ہی مستقبل میں، بلکہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب آج کے دور کے مسلمان ان صحابہ جیسی زندگی اختیار کر لیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں، تو یقیناً جس طرح وہ معاشرہ اس وقت وجود میں آیا تھا، اسی طرح کا معاشرہ، اس کا ایک نمونہ آج بھی موجود ہو سکتا ہے۔ آج ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، جن مشکلات سے دوچار ہیں، جن مصائب میں گرفتار ہیں، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات نبویہ کو بھلا دی ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے، اس میں گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اختیار کر لی، ان کی تمام تعلیمات کو قبول کر لیا، تو پھر ہماری مدد، ہماری تائید، ہماری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ لوح و قلم تیرے، یعنی پھر تم اپنی تقدیر خود لکھو، جو چاہو اپنے لیے پسند کرو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور اسی بات کو ایک اور شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ سارے صنم مسمار کر، خیر البشر سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر، اپنائے گی رحمت تجھے، مل جائے گی جنت تجھے، اپنے عذابوں سے نکل۔ آج جو ہم جن عذابوں میں گرفتار ہیں، ان عذابوں سے نجات اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اپنی انفرادی زندگی کی اصلاح کریں، اپنے گھر کی زندگی کی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی زندگی کی اصلاح کریں۔ ہمیں محمدی بننا ہوگا، لیکن یہ محمدی صرف ایمانیات میں نہیں، صرف عبادات میں نہیں، صرف مخصوص اعمال میں نہیں، بلکہ ہمیں محمدی زندگی کے تمام دائروں میں بننا ہوگا۔ جب اس طرح ہم بنیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی نصرت، تائید ہمارے شامل حال رہے گی، اور دنیا کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سفارش ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔